عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر سلیم بخاری صاحب، گھیرا تو تنگ ہے عمران خان کے گرد، اور ظاہر سی بات ہے جو بویا وہ کاٹ بھی رہے ہیں، بہت سی غلطیاں بھی ہیں، مقبولیت اپنی جگہ، لیکن اب واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے اگلا مرحلہ جو ہے وہ نااہلی کا مرحلہ ہے۔ کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان نااہل بھی ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود رضا، آپ نے یاد کیا۔ حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ وہ جو ساری اپوزیشن سے جیلوں کو بھرنا چاہتے تھے، وہ جن کے نزدیک پوری اپوزیشن جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں پر مطلب محیط تھی، وہ جو اپنی ایمانداری کے دعوے کرتے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ریورس گیئر میں ہے، اور ریورس گیئر کی سپیڈ فرنٹ گیئر سے بھی بہت زیادہ تیز رفتار ہے۔ اس برق رفتاری سے چیزیں ہو رہی ہیں جی کہ یقین نہیں آتا کہ 2 ہفتے پہلے جس عمران خان کا بت اتنا قداور تھا، وہ اچانک زمیں بوس کیسے ہو گیا ہے۔ کس کا قصور ہے؟ بہت سارا قصور ان کے ساتھیوں کا ہے، جنہوں نے ان کا وہ بت تراشا اور پھر اس کے بعد ان کو ایک اوتار مان کے دنیا سے ان کا رابطہ اور ناطہ کاٹ دیا۔ گراؤنڈ ریالٹیز عمران خان صاحب تک پہنچنے ہی نہیں دی، تیزی سے چیزیں بدلتی رہیں۔ تفصیل میں جانے کے بیٹھیں تو بہت سارا وقت گزر جائے گا۔ میرے خیال سے اس وقت جو فوری طور پہ چیلنجز ان کو درپیش ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں۔ جتنی مرضی آپ تعویلات لے آئیں، جتنی مرضی آپ نظیریں پیش کرتے رہیں، لیکن اس کیس میں تو یہ گردن تک خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کو اس میں مروایا مرزا شہزاد اکبر نے، وہ جو ان کے یعنی نیب کے جو ان کے مشیر تھے، جو صبح سے شام تک ان کو جعلی کیس، جھوٹے کیس، 3rd کلاس کیس بنا کے، اور ان کو یعنی ان کو یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ سب کچھ بس صرف آپ کے ہاتھوں درست ہونا ہے۔ ایک ایک کیس کو عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اٹھا کے عدالتوں نے باہر پھینکا ہے، اور نیب کے بارے میں جو ریمارکس تھے چاروں ہائی کورٹس کے اور خود سپریم کورٹ کے کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ ہے اور اس کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ سب کچھ ایک تھا، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے، اب اس کے اوپر اگر آپ اس کی لمبی تفصیل میں جائیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس لیے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، صبح سے شام تک یہ ریٹرک ہم سن رہے ہیں اس کیس کے حوالے میں، فار اینڈ اگینسٹ، اس لیے یہ سب کچھ پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ میرے خیال سے 2 چیزیں خان صاحب سے غلط ہو گئی ہیں، یا انہوں نے غلط کر دی ہیں، یا ان سے غلط کروائی گئی ہیں۔ ایک تھا وہ امریکی بیانیہ جس کا سائفر کا نام دے کے لہرایا گیا تھا پبلک میٹنگ کے اندر انتہائی بے وقوفوں کی طرح سے، پتہ نہیں وہ بے وقوفی کس نے کروائی تھی۔ میرے خیال سے اس کا واحد اور سنگولر ذمہ دار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے، جس نے بیٹھ کے فورن آفس کے اندر اس سائفر کو ٹرانسلیٹ کروا کے اس کی وہ نقشہ بنایا تھا جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اب ایک طرف تو ہمیں انہوں نے یقین دلایا بحیثیت قوم کہ جناب امریکہ سازش کر رہا ہے میری حکومت کے خلاف، پھر ان کا گزارا اس سے نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے میر جعفر اور میر صادق مل گئے امریکہ کے خلاف اور یہ سازش قرار پائی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جناب امریکہ تو نہیں، یہ یہاں کے صرف میر جعفر اور میر صادق جو ہیں انہوں نے یہ سازش کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو مجھے حکومت سے نکال لے اور مجھے جان سے مارنے کی سازش کی، زرداری صاحب نے پیسے دے دیے کسی ایک دہشت گرد تنظیم کو مجھے مروانے کے لیے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں وہ نہیں ہے، وہ ڈرٹی ہیری ہے جو مجھے مروائے گا، میں نے 3 نام جو ہیں وہ ریکارڈ کرا کے باہر بھیج دیے ہیں۔ اور پھر بات اتنی نیچے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مروانا چاہتا ہے محسن نقوی جس کا نام ہے، اسی نے میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے اتنی زیادہ قوم کے افراد کھڑے ہوں ایز اے سپورٹ، ایک ایسا لیڈر جو 4 سال تک ایک نیوکلیر پاور کا پرائم منسٹر رہا ہو، اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے بے معنی، بے تکے، ثابت نہ کیے جانے والے بیانیے بنائیں گے وہ۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر یہی امریکہ جو ہے اچانک خان صاحب کو احساس ہوا یہ کہ یہ تو ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، اب اس کی طرف جس طرح سے پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں، پھر وہی لمبی تفصیل ہے، میں جاؤں گا اس میں تو دیر ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس تمام تر تماشے کے بعد ایک PR فرم ہائر کی گئی تھی، اس کے بعد پھر ایک اور PR فرم ہائر کی گئی تھی۔ یہ اس طرح کے بیانات جس طرح کے آئے ہیں نا،
یہ بیانات مجھے پتہ ہے ڈپلومیٹیکلی کیسے دلوائے جاتے ہیں. یہ کاکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پی آر فرمز ہوتی ہیں جن کو میسو پیسے دے کے کسی نہ کسی لیڈر کو رشوت دے کے اس طرح کے بیانات دلوائے جاتے ہیں. پوری تاریخ ہے اس کی, لمبا چوڑا بات کرنے کی کوئی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, مجھے آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی کس بات کا کون کس وقت کیا اعتبار کرے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو 9 مئی کے واقعات ہیں, جس طریقہ سے موصوف کی ذات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی میں تو جیل میں تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے. ان کا وہ بیان سن لیجئے جو انہوں نے اسلام آباد جانے سے پہلے ریکارڈ کرایا تھا, ویڈیو بیان ہے, کوئی اس میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر یہ گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے. اب اس کے بعد پتہ نہیں کون سا ثبوت چاہیے. پھر اس کے بعد ان کے جو تمام حواری ہیں, وہ ایک جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے, جو ان کو بھاگتے ہوئے وہ میراتھن کرتے ہوئے دیکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے جس قسم کی ان کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں کون سی بات کا تذکرہ کروں. ہیونگ سیڈ آل دس, 9 مئی ہو, 119 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, امریکہ سے دوستی اور دشمنی کی داستان ہو, یہ سب کچھ خان صاحب کے لیے بہت سیریس چیلنجز